السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے میرے تمام احباب اور میری تمام ماں بہنیں خیر و عافیت سے ہوں گی۔ رب تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ رب تعالیٰ ہر قسم کے مصائب اور پریشانیوں سے آپ کی اور آپ کے اہل خانہ کی حفاظت فرما کر رب تعالیٰ دنیا اور آخرت کے اعتبار سے آپ کو خوشحالی اور فراوانی والی زندگی عطا فرما دے، آمین۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں پوری انسانیت کو ایک دعا سکھلائی ہے۔ وہ دعا سکھلا کر گویا کہ اللہ رب العزت نے پوری دنیا کو یہ پیغام دے دیا ہے، جب بھی اللہ رب العزت سے دنیا کی کوئی چیز مانگنی ہو، صرف دنیا نہ مانگنا بلکہ دنیا کے ساتھ جو اصل زندگی ہے آخرت والی وہ بھی ساتھ مانگنا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس سے معلوم ہوا جب بھی رب تعالیٰ کے حضور ہم دنیا مانگیں، دنیا کی کوئی خواہش مانگیں، اپنا کوئی مقصد سامنے رکھیں تو ہمارے سامنے دنیا کی زندگی کے ساتھ ساتھ دنیا کے مقاصد کے ساتھ ساتھ آخرت والی زندگی بھی ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ تو آج آپ حضرات کی خدمت میں جو عمل لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ایک دن کا عمل ہے سورۃ الکوثر کا۔ یہ آپ عمل کیجئے، یہ وظیفہ کیجئے، انشاءاللہ اس وظیفہ کے کرنے سے رب تعالیٰ جب آپ کی ضرورت کو، آپ کے مقصد کو پورا فرمائیں گے، مجھے امید ہے کہ آپ دعائیں دینے پر مجبور ہو جائیں گے۔ سورۃ الکوثر اتنی بڑی فضیلت والی قرآن مجید کی سورت ہے جو ہے تو مختصر، ہے تو چھوٹی، لیکن علماء مفسرین نے اس کے جو مطلب بیان کیے ہیں، مفاہیم بیان کیے ہیں، وہ بہت زیادہ ہیں۔ جب اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام سے سوال کیا گیا، اے اللہ کے پاک پیغمبر کوثر کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا نہر فی الجنہ، جنت کی ایک نہر کا نام کوثر ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پھر اس کی کیفیت بتائی کہ وہ جنت کی نہر کیسی ہوگی؟ فرمایا جس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا اور دودھ سے زیادہ سفید ہوگا۔ اللہ رب العزت یہ جنت کی نہر ہمارا مقدر بنا دے، ہر مسلمان کے مقدر میں اللہ رب العزت یہ نہر لکھ دے۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوْضٌ، فرمایا جنت میں ہر نبی کا ایک حوض ہوگا، ایک تالاب ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے اور میری امت کو جو حوض کوثر عطا فرمایا ہے وہ تمام نبیوں کے تالابوں سے، تمام نبیوں کے حوضوں سے بڑھ چڑھ کر ہے۔ تو سورۃ الکوثر بظاہر مختصر ہے، چھوٹی ہے، لیکن اس کے فضائل اتنے زیادہ ہیں کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو جب بھی کوئی پریشانی ہے، آپ بازار گئے ہوئے ہیں، اچانک اللہ نہ کرے آپ کا بچہ گم ہو گیا ہے، اسی وقت بیٹھ کر آپ دعا کریں، سورۃ الکوثر کا ورد کریں، انشاءاللہ وہ بچہ رب تعالیٰ کے مدد سے مل جائے گا۔ اسی طرح آپ سفر پر ہیں، کوئی پریشانی لاحق ہو گئی ہے، اسی وقت بھی آپ باوضو ہو کر رب کے حضور یہ وظیفہ کریں سورۃ الکوثر کا، انشاءاللہ رب پورا فرما دیں گے۔ اسی طرح میاں بیوی کی آپس میں محبت تھی، اچانک کسی چھوٹی سی بات کی وجہ سے الجھنیں دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں، دن بدن نفرت عام ہوتی جا رہی ہے، اس وقت بھی آپ یہ وظیفہ عمل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ کے بیٹے یا بیٹی کا رشتہ ہو چکا تھا، لیکن درمیان میں چھوٹی سی بات کی وجہ سے یا شریر لوگوں کے شر کی وجہ سے، حاسدین کے حسد کی وجہ سے وہ رشتہ جو مراحل کو مکمل ہو چکا تھا، لیکن درمیان میں شریر لوگوں کے شر کی وجہ سے اب بات خطرے میں پڑ گئی ہے، اس وقت بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ یا رشتہ ہو چکا ہے لیکن بعد میں وسائل نہیں ہیں، کوئی اور پریشانیاں ہیں، خاندانی مصائب ہیں، خاندانی تکالیف ہیں، اس وقت بھی آپ یہ پڑھ سکتے ہیں۔ یا اسی طرح بھائیوں میں آپس میں محبت تھی، لوگ مثالیں دیا کرتے تھے
लेकिन अचानक छोटी सी बात की वजह से भाइयों की वो मोहब्बत नफ़रत में तब्दील हो गई, उस वक़्त भी आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं। या आपकी औलाद ऐसी थी जो तालीम की तरफ तवज्जो देती थी, जिनका मंशूर, जिनकी सोच, जिनकी फ़िक्र तालीम थी, लेकिन अचानक आपकी औलाद का दिमाग ख़राब हुआ, उनकी तवज्जो तालीम की तरफ नहीं हो पा रही, उस वक़्त आप ये अमल कर सकते हैं, आपकी औलाद भी ये अमल कर सकती है। इसी तरह अल्लाह ना करे रब ताला से आपका ताल्लुक़ मज़बूत था, पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत और सीरत के मुताबिक आप ज़िंदगी गुजार रहे थे, लेकिन अचानक किसी गुनाह की नहुसत की वजह से दिन ब दिन आप शरीयत से दूर होते जा रहे हैं। आपकी ख्वाहिश है कि पहले की तरह मुझे रब ताला का कुर्ब नसीब हो जाए, पहले की तरह पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत और सीरत से मेरा ताल्लुक़ मजबूत बन जाए, तब भी आप ये अमल कर सकते हैं। यानी दुनिया का कोई बड़े से बड़ा मकसद है या कोई ऐसी बीमारी लाहिक हो चुकी है, डॉक्टरों ने लाइलाज करार दे दिया है, उस वक़्त भी आप ये अमल कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है बावुज़ू होकर आपने ये अमल करना है। शर्त यह है कि ये अमल करते हुए कम अज़ कम 5 नमाज़ों की पाबंदी करनी चाहिए, और ये भी शर्त है कि रब ताला की ज़ात पर आपको कामिल यकीन होना चाहिए। जब इन शराइत के होते हुए आप ये अमल करेंगे, इंशाअल्लाह इस अमल की तासीर एक दिन के अंदर आप अपनी आँखों से अपनी ज़िंदगी में देख पाएंगे। उस अमल की तरतीब क्या है? जब भी कोई मकसद हो, बावुज़ू होकर किबला रुख होकर जाए नमाज पर बैठ जाएं। अव्वल 11 मरतबा पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे नमाज वाला दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। ये पढ़ने के बाद फिर 11 मरतबा पहला कलमा पढ़ लीजिए। ये पढ़ने के बाद फिर 11 मरतबा सूरतुल कौसर ये पढ़ लीजिए। ये पढ़ने के बाद फिर 11 मरतबा सूरतुल इखलास कुल हुवल्लाहु अहद ये पढ़ लीजिए। ये पढ़ने के बाद फिर आखिर में पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। ये पढ़ने के बाद फिर रब ताला के हुजूर दुआ करें, रब ताला के सामने आहुजारी करें, रब ताला के सामने आजिज़ी करें। जो भी ख्वाहिश है इस वजीफ़ा की बरकत से रब ताला आपकी ख्वाहिश को पूरा फरमा देंगे। उम्मीद है आप अमल करेंगे यकीन के साथ, लगन के साथ, रब ताला की बारगाह में आहुजारी करते हुए जब आप ये अमल करेंगे और इस अमल की बरकत से रब ताला फजल फरमाएंगे, रब ताला करम फरमाएंगे। मुझे उम्मीद है फिर आपकी ये ख्वाहिश पैदा हो जाएगी, काश कि ये अमल अगर हम पहले करते तो हमारे लिए कितना बेहतर होता। दुआ फरमाएं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरी उम्मत मुस्लिमा के हाल पर करम और फजल वाला मामला फरमाए।